رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ وسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ یونس کی 31 نمبر آیت ہے۔ اس میں توحید پر عقلی دلیل ہے جو دشمن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے، وہ دلیل اعترافی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان منکرین سے یہ پوچھیں کہ تمہیں زمین آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ تمہیں زندہ سے مردہ اور مردے اور زندہ سے کون نکالتا ہے؟ تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ جب آپ یہ پوچھیں گے تو آگے وہ فٹ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ تو اللہ کا کام ہے، ہمارے بت ایسا نہیں کر سکتے، دریا سمندر پہاڑ چاند سورج ایسا نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ تو جب اللہ ہی کا کام ہے تو پھر معبود بھی اس کو سمجھو۔ تو مسلمانوں کا تو عقیدہ بھی یہی ہے، ویسے بھی تو ہمیں بھی اس عقیدے پر پختہ ہونا چاہیے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ دلیل کا نتیجہ اسے کہتے ہیں، ثمرۃ الدلالہ۔ یہی اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے، تو یہ حق ہے۔ حق کے بعد تو گمراہی رہ جاتی ہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پھر اور انداز میں فرمایا تمہارے شریکوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو پیدا کرتا ہو پھر مار کے دوبارہ پیدا کرے؟ تو گم ہو جائیں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ آپ خود ہی کہہ دیں وہ اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر آپ ان سے پوچھیں حق کی ہدایت کون دیتا ہے؟ تو جو حق کی ہدایت دے وہ اتباع کی زیادہ لائق ہے، یا جو خود ہی ہدایت کا محتاج ہے وہ اتباع کے لائق ہے؟ جس میں تھوڑا سا عقل ہوگا وہ یہی کہے گا، جو ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے وہ اتباع کا حق رکھتا ہے۔ قرآن پاک نے اس بارے میں فرمایا یہ لوگ اگر شک کرتے ہیں کہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ ایک صورت بنا کر ایک آیت بنا کر تو لا کے دکھا دو۔ اگر نہیں لا کے دکھا سکتے، یہ خود بھی مل جائیں، جن انسان اور پورے معبودان جتنے بھی اللہ کے سوا سب کو ملا کر بھی نہیں لا سکتے، تو پھر سمجھ لیں یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، جس پر یہ اترا ہے قرآن پاک وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، یہ نہیں کہ آپ کو کمپرومائز کر لیں گے، کوئی بات نہیں تم نہیں مانتے تو ہم مان لیتے ہیں، نہیں۔ حق والے کو باطل کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے، باطل والے کو حق کی دعوت قبول کرنا چاہیے۔ اگر نہیں مانتے وہ نہیں آتے تو پھر ان کو کہو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔
وما تكون في شأن اس سے پہلے بھی ابھی ومنهم من يستمع، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے معلوم ہوتا ہے بڑی غور سے سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں. مشرکین کی بات ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کہہ رہے ہیں. تو وہ ایسے کسی وجہ سے وہ آتے آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. فرمایا یہ حق سننے سے گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور دیکھنے سے اندھے بھی ہیں. یہ بے شک بیٹھے رہے آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں، یہ حق نہ سنیں گے، نہ اس کی اتباع کریں گے، نہ دیکھیں گے، نہ مانیں گے. تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، حق کو سنے، اس کو دل میں بٹھا کر عمل میں لائے، تو پھر تو فائدہ ہے. یہی درس ہوتا ہے تو ہم کو جو بھی بات یاد کر کے جائے کچھ تو آخر ذہن میں بیٹھ بھی جاتی ہوگی. آگے عملی زندگی میں اس پر عمل بھی تو کریں. نہیں، ہم عملی زندگی میں اسی طرح جس طرح ہماری خوشیاں جاہلانہ رواج کے ساتھ ہو رہی ہیں، اسی طرح کی شادیاں ہیں، موت آ گئی تو اسی طرح کی جو رسم و رواج تھے اسی طرح ہوتے رہے. ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے. حق کو سن کر اس کی اتباع کرنا ضروری ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، موٹی موٹی باتیں عرض کر رہے ہیں. موٹی تو قرآن کی تو ہر بات ہی حق ہوتی ہے، لیکن کچھ ہم اپنے آسانی کے لیے تھوڑی سی باتیں. فرمایا دیکھو اللہ کے ہاتھ میں ہے عذاب کو لانا بھی اور روکنا بھی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دن کو عذاب بھیج دے یا رات کو عذاب بھیج دے تو کون ہے روکنے والا؟ روک اس کو سب تک کوئی. اب بارشیں ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ بارش بند کر دے، گندم خراب ہو جائے گی، یہ ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کرانی ہے، بارش تو ہو ہی جائے گی، ہو سکتا ہی کوئی نہیں. تو بہرحال وَيَسْتَمْبِرُونَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ. فرمایا جو نفس جہاں ظلم کرتا ہے، ظلم سے شرک بھی مراد ہے، دوسرے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. فرمایا اس ظالم شخص کے پاس قیامت کے دن اگر زمین کی ساری چیزیں آ جائیں نا، اور فدیے کے طور پر پیش کرے کہ یا اللہ یہ لے لیں اور مجھے بخش دیں، تو یہ قبول نہیں ہوگا. آج یہاں بیٹھ کے 1 منٹ میں توبہ کر لیں سچی، تو گناہ ساری زندگی کے معاف ہو سکتے ہیں. اور اگر قیامت کے دن فدیہ دے کر چھڑانا چاہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اللہ کا وعدہ بھی حق ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، فضائل قرآن. لوگوں تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. اس کے اندر تمہارے سینے کے بیماروں اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. اس میں ہدایت ہے، وہ رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. اس کے ساتھ خوش ہو. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی دولت دے دے، حافظ بن جائے، یا نازلے پڑھتا ہے، یا جیسا بھی سن کے بھی عمل کرتا ہے، یہ سب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے. فرمایا اس پر خوش ہو. فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہیں دنیا کی چیزیں مل جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہو، قرآن کی بات ملے تو تمہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا. سب سے خوش ہونے کی چیز قرآن پاک ہے. اللہ نے تمہارے لیے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے، تم اپنی حلال بھی اللہ نے بنایا، حرام بھی، لیکن تم اپنی مرضی سے حرام حلال خود ماذا اللہ من بحیرت الاخری، کئی چیزیں پہلے گزر چکی ہیں. لوگ حرام کو حلال، حلال کو حرام. کافر مشرک ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود جو دیکھا دیکھی کر لیتا ہے، تو اس سے منع فرما. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، تسلی بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے. اے میرے محبوب، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں، جہاد میں ہوتے ہیں، لوگوں کو سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر حال میں آپ کو دیکھتے ہیں. اے مسلمانوں، تم بھی یاد رکھ لو، تم بھی جس حالت میں ہو، نیکی میں ہو، برائی میں ہو،
رشوت لے رہے ہو یا صدقہ کر رہے ہو، جو بھی تم کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو، اوجر نہیں ہے کچھ بھی، سارے کام اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو رہے ہیں تو لیکن جلدی نتیجہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، قیامت کا دن نتیجے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوں گے۔ وہ کون ہے یا اللہ کے ولی؟ جس کے پاس معجزات ہوں، جس کے پاس کرامتیں ہوں، جس کے پاس کچھ نہیں، فرمایا دو کام جس میں ہوں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں، صحیح ایمان جس کو ایمان کہتے ہیں، اور پرہیزگاری اختیار کر لیں، ہر گناہ سے بچ جائیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہیں۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا، ان کی باتیں جو باتیں بھی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، تو فرمایا کچھ بھی کریں، ان کی جو بھی باتیں آپ کے خلاف ہوں تو آپ غم نہ کیا کریں، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ہی دل ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے رات کو بنایا جس میں تم سکون کرتے ہو، دن کو بنایا روشن، تمہیں اس میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، جیسا کہ یہ یہود و نصارہ کہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں اللہ تو پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، زمین آسمان کی ہر چیز تو اس کے ملک میں ہے، تو اس کا بیٹا بیٹی بھی کیسے ہو سکتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آگے کچھ واقعات بیان ہوتے ہیں تو اس سے سبق دینا مقصود ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اس کے بارے میں فرمایا ایک ان کی جو ضرورت مندانہ بات تھی، ہر پیغمبر کی ہر بات ضرورت مندانہ، لیکن اس طرح للکار کے پورے جتھے کو اور پورے فوج کو، پوری جو ہے قوم کو للکار کر کے اللہ پر اعتماد پر کر کے کھڑنا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ فرمایا اگر میرا تمہارے اندر رہنا اور میرا نصیحت کرنا اور قرآن کی آیتیں اور اللہ کی آیتیں احکام تمہیں بتانا یہ گراں گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا، اور میرا وجود بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا، تو سن لو میرا اللہ پر بھروسہ ہے، تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے مہلت نہ دو۔ یہ ہے زبردست چیلنج ہے، چیلنج آسان نہیں ہوتا، چیلنج ایسے پڑھنا تو سننا تو آسان ہے، اور یہ چیلنج دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ پیغمبر کا ایک جگر ہوتا ہے، وہ ایک جرأت اور شجاعت ان کے اندر ہوتی ہے، وہ کھلے بندوں چیلنج دے ہی دیتے ہیں۔ فرمایا تم تیاری کر کے میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے مہلت نہ دو، میں آج بھی تیار ہوں، میرا مقابلہ کر لو تم۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام معجزات لے آئے، ان کے بھائی ساتھ باڈی گارڈ ان کے تھے، اللہ کے پیغمبر نائب پیغمبر بن گئے، پھر پیغمبر مستقل بھی بن گئے، یہ اللہ تبارک اور ان کے دونوں کا اکٹھا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون دونوں سب بھائی تھے، جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے معجزات دکھائے، تو کہتے ہیں یہ تو جادو کر دیا۔ ان کے معجزات وہ بڑے دو مشہور ہیں، باقی بھی تھے، ایک تو لاٹھی ڈالتے تھے زمین پر تو سانپ بن جاتی تھی، اور ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ تو نہیں یہ تو جادو ہے، جادو کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن ہار گئے۔ فما آمن موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم، بڑا ظالم تھا بادشاہ، اس کو ذو الاوتاد بھی کہتے ہیں فرعون، وہ قوم کو اتنا سخت ترین عذاب دیتا تھا مخالفوں کو۔ تو فرمایا کچھ لوگ ایمان لانا تو چاہتے ہیں لیکن فرعون کے ڈر سے نہیں ایمان لاتے، ہاں کچھ نوجوان جرأت کر کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا جب ایمان لایا تو اللہ پر بھروسہ کرو، انہوں نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اور دعا بھی ہم اللہ سے کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں تختہ مشق نہ بنانا ان ظالموں کے لیے، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نجات دے دینا۔
پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب یہ عام عبادات میں عبادت نہیں کرنے دیتے تو وہاں الگ کالونیاں بنا لو، وہیں گھر بنا لو اور وہیں مسجد بنا لو تاکہ الگ عبادت کر سکو۔ اگر نہیں بنانے دیتے الگ تو گھر قبلہ روح بناؤ، ان گھروں کے اندر بھی عبادت کر لیا کرو۔ یہی مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرعون کے لیے بد دعا بھی کر دی۔ وہ بدترین انسان ہوتا ہے جس کے خلاف اس کا پیغمبر بد دعا کر دے۔ یا اللہ ان کو مال دولت دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ظلم کرتے پھرتے ہیں، یا اللہ ان کا مال بھی ختم کر دے اور ان کے دلوں کو ہی مسخ کر دے، یہ ایمان لانے والے لوگ ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور پھر آپ نے دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ دریا کے پار چلے گئے، یہ پیچھے ان کا پیچھا کرنے لگے، وہاں چلے گئے تو یہ فرعون بما اپنی ساری فوج کی ڈبکیاں کھا کھا کے مر گیا۔ اور جب مر رہا تھا تو اس وقت اس نے جب اوپر ابھرا تو فوراً چیتا، دماغ اس کا ٹھیک ہو گیا تو کہنے لگا آمنتو کما آمنت بہ بنی اسرائیل، میں ایمان لایا ہوں بنو اسرائیل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا آلانا وقد عصیت قبل وکنت، آج ایمان لاتے ہو، پہلے تو نافرمانی کرتے رہے، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ہاں تیرے جسم کو ہم دریا سے باہر نکال کے دنیا کے لیے عبرت تو بنا دیں گے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، وہ بنی اسرائیل جو غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو دنیا میں بھی بڑی عزت دی، حکومت دی، شان دی، فضیلت دی۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، فرمایا کوئی بستی ایسی نہیں گزری جو ایمان لائی ہو آخر وقت میں اور اس کو ایمان نے فائدہ دیا ہو، لیکن ایک قوم ہے یونس علیہ السلام کی، جب انہوں نے آثار عذاب دیکھے تو ایسی گڑ گڑا کے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب سے بچ گئے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَاعْبُدُوا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ۔ آخر میں خوب توحید کو تفصیل سے بیان کیا۔ سن لو کان کھول کر، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سنو، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے زندگی بھی دی ہے اور موت بھی دے گا اور دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا۔ اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لوں، اور اللہ ہی نے فرمایا اللہ کے سوا ایسوں کو نہ پکارنا جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہو۔ وہی يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کائنات کا کوئی بھی روک نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ خیر پہنچانا چاہے تو کائنات ساری مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، جو اس سے ہدایت لے گا کامیاب ہو جائے گا، جو گمراہ ہوگا تو اپنے لیے گمراہ ہوگا۔ آپ میرے محبوب اور آپ کے متبعین کو چاہیے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، آپ وحی کی اتباع کریں اور لوگوں کی ستانے پر صبر کریں یہاں تک کہ وہ ٹائم آ جائے اللہ تعالیٰ عملی طور پر فیصلہ کر دیں گے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ الف لام را کتاب حکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ اس کے 3 غالباً دعوے ہیں۔ پہلا یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہی کی ذات ہے، تیسرا یہ ہے کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو آپ تنگ دل نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ ہمت کے ساتھ دین کو بیان، میرے احکام بیان کرتے رہیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، ہم نے کتاب نازل کیا جس کا پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میری حیثیت یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، وہ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں دنیا میں بھی بڑے فائدے دے گا اور وقت
مقرر تک تمہیں زندگی بھی دے گا، اور جو تم زیادہ سے زیادہ عمل کرو گے اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب بھی دے گا۔ تم سب نے مڑ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اللہ سے چھپ کوئی نہیں سکتا۔ اگر کہ تم دوہرے سینے کر کے کپڑوں میں چھپ کر یہاں جو ہے چھپنا چاہو تو پھر بھی اللہ تو اندر کے یعنی سینے کے اندر جو راز ہے ان کو بھی جانتا ہے، تو چھپ کے کہاں جاؤ گے؟ عالم الغیب ہے، اس نے ہر چیز کو روزی وہی دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جانور کو اس کی طبیعت کے مطابق گھاس کھانے والے کو گھاس ملتا ہے، گوشت کھانے والے کو گوشت ملتا ہے، دودھ پینے والے کو دودھ ملتا ہے۔ مختلف روزیاں جس کی ہیں وہی اپنے استعمال کرتے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اور یہ جہاں رہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے، دنیا میں ہیں یا آخرت میں یا قبر میں، جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی سب حالات کو جانتا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا ایک عرش ہے جس پر حکمرانی کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو عرش کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر آپ کہیں کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے مرنے والے، تو فرماتے ہیں یہ تو آئے گا جادو والی باتیں۔ اگر آپ کہیں کہ عذاب نہ آنا ہے تو کہتے ہیں پھر کس نے اس کو روک رکھا ہے؟ ایسی ایسی باتیں دل خراش کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، انسان کو ہم کوئی رحمت دے دیں پھر ہٹا دیں تو اللہ مایوس ہو جاتا ہے، اور ہم اگر نعمت دے دیں پہلے تکلیف کی ہٹا دی تو اللہ کی طرح نسبت نہیں کرتے، کہتے ہیں ذهب السیئات عنی انہ لفرح البصور، اے زمانے کا چکر ہے، کل ہم تنگ دست تھے آج ہم فراخ روزی والے ہو گئے، کل بیمار تھے اب صحت مل گئی، اپنی طرف سے آ گئی، حالانکہ صحت بھی اللہ کی دیتے ہیں اور بیماری بھی اللہ دیتے ہیں۔ ہاں ان میں سے جو صبر کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے، اجر کریم بھی دیں گے۔ اور اللہ کا تارکم بعض ما یوحی الیک، لوگوں کی بات پر آپ تنگ دل نہ ہوں تاکہ چھوڑ دیں کچھ احکام، نہیں آپ سارے احکام بیان کریں۔ وہ تو کہتے ہیں اس کے پاس خزانے کیوں نہیں، اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، یہ ان کے ایسے کرنے کی باتیں ہیں۔ جو چیزیں آپ کے لیے ہیں وہ ضرورت کی ہم بھیج دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ایک شخص یعنی نبی علیہ السلام خود ایک واضح دلیل پر بھی ہوں جو ان کے رب کی طرف سے ملی ہو، اور اس کے گواہ بھی ہو، اور اس سے پہلے والی کتابیں بھی اس کی تصدیق کرتے ہوں، اور لوگ موجودہ بھی اور ان پہلوں میں سے بھی کچھ مانتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک کی بات ہے، اس کو تو ایمان لینا چاہیے، جو نہیں مانتے تو جہنم میں جائیں آپ کا سرکار۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ ان کو جب قیامت کے دن اللہ کے روبرو پیش کیا جائے گا اور گواہی دینے والے ان کے خلاف گواہی دیں گے، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اس وقت ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی، یعنی اللہ ان کی رحمت سے دوری ہو جائے گی۔ مثل الفریقین کالأعمی والأصم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، خوشخبری جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑاتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دونوں کی مثالیں سمجھ لو، مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع، یہ کافر جماعت ہے دوسری مومن جماعت ہے، دونوں کی مثال ایسے ایک نابینا ہے اور بہرا ہے اور دوسرا دیکھنے والا ہے سننے والا ہے، یا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے والا سننے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اپنے منزل مقصود کی طرف دواں دواں ہو کر منزل پہنچ جاتے ہیں۔ نابینا اور بہرا وہ تو محتاج ہوتا ہے، کوئی سیدھے راستے پہ لے جائے، پٹھے راستے پہ لے جائے، جدھر جائے وہ ذلیل ہو کر کہیں نہ کہیں مر جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اب واقعات پھر شروع ہو گئے۔ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جو شرک کی نفی کے لیے آئے، انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور میرا جو ہے پہلا حکم یہ ہے خطاب نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لیکن کافر سرداروں نے کچھ ایسے سوال کیے جس کا حضرت نے دندہ شکن جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ انسان ہیں پھر نبی کیسے بن گئے؟
ہم آپ ان کو دیکھتے ہیں تو کوئی فضیلت ہی نہیں، آپ کے پاس مال دولت بھی نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اتباع کرنے والے چھوٹی قسم کے لوگ ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، اور بھی کوئی کسی قسم کی آپ کو فضیلت نہیں ہے، تو ہم آپ کو کیسے مانیں؟ یہ فضیلت ہمارے پاس ہے۔ فرمایا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اس بات کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو جس دعوے پر میں ہوں اس پر میرے پاس دلیل ہے یہ نہیں، میں تو دلیل لایا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت دی ہے، تمہارے آنکھوں سے نظر نہیں آتی، کیا میں تمہیں زبردستی چبوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ میں مالدار نہیں تو تم سے کوئی مال مانگتا ہوں، مجھے تنخواہ دو، کوئی صدقہ دو، کوئی خیرات دو، نہیں، جب تم سے مانگتا نہیں تمہیں یہ تانا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی یہ جو میرے اتباع کرنے والے لوگ ہیں، تم کہتے ہو کمی کاسبی لوگ ہیں، تو یہ کمی کاسبی ہیں یا امیر ترین ہیں، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا، میں دیکھتا ہوں ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے، یہ اللہ کو ملنے والے ہیں، اور اگر میں ان کو اپنی مجلس سے دور کر دوں تو اللہ کے ہاں یہ شکایت کریں گے، تو میں کیا جواب دوں؟ میں تو جوڑنے کے لیے آیا تھا نہ کہ توڑنے کے لیے۔ میں نے کب کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں، یا میں نے کب یہ کہا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، یا میں نے کب کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ جو میرے اتباع کرنے والے ہیں امیر ہیں یا غریب ہیں، تو پھر مجھ سے ایسے تانے اور سوال کیوں کرتے ہو؟ تنگا بجنگا ید، جب موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دے دیے تو پھر کوئی ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی، کہنے لگے جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ لائیں، فرمایا یہ بھی تمہیں غلطی ہے کہ نبی عذاب لاتا ہے، عذاب لانا یا نہ لانا یہ اللہ کا کام ہے، اگر اللہ نے عذاب بھیج دیا پھر میں روکنا بھی چاہوں تو نہیں روک سکوں گا۔ اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، 950 سال ہو گئے دن رات تکلیفیں پریشانیوں میں تبلیغ کرتے 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 تھک جاتے ہیں، اور وہ لوگ پتھروں کے اندر دن کو دفن کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھا کے کہتے ہیں جا پھر میرے نام کی پکار لوگوں کے سامنے کر دے۔ جب دیکھا بہت ہی تنگے، فرمایا میں لو اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جو لا چکے ہیں سو لا چکے ہیں، اور میں پھر دعا کی یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جب انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں، کیونکہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے اگر زندہ رہے تو لوگوں کو ستائیں گے، اور جو اولاد ہوگی وہ بھی کافر ہوگی، تو پھر ان کو رہنے نہیں دیا جائے، ختم۔ یہ بھی ایک شفقت ہے بظاہر اگرچہ بد دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری دعا قبول کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو بچانے کے لیے کشتی تیار کریں، جب ہم عذاب بھیجیں گے تو پانی کا عذاب بھیجیں گے، اور یہ ان سیلاب کے اندر ان کو ڈبو ڈبو کر دھوکے دے دے کر مار دیں گے، اور بچیں گے وہی جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوں گے۔ تو چونکہ اللہ تعالی نے ابھی عذاب کا کوئی ڈیٹ آگے رکھی ہوئی تھی، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں لگا دیا تو 40 سال اس میں بھی گزر گئے۔ اس کے بعد جب عذاب آیا تو کشتی پہ سوار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، جب یہ زمین سے پانی پھوٹنے لگے یا تنور سے نکلنے لگے تو سمجھ لینا اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ تو جو مسلمان ہیں وہ اپنے گھر کے تمام مسلمان بھی اور ایک ایک جوڑا جانوروں کا بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، باقی کھانے پینے کی چیزوں کا نام ہی نہیں دیا، وہ تو بندہ کر ہی لیتا ہے، وہ بھی رکھ لینا، اور بس کشتی میں بیٹھ جانا، باقی کشتی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں گے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، تو فرمایا جب سوار ہو گئے تھے اب کشتی کا چلنا اللہ کے نام پر یہی چابی ہے، جب روکنا چاہو تو بسم اللہ پڑھ دینا، اور جب چلانا چاہو تو بسم اللہ پڑھ دینا۔ بسم اللہ جیسا نہیں آپ بٹن کو دباتے ہیں تو چیز چل جاتی ہے، پھر اسی کو دباتے ہیں تو روک بھی جاتی ہے، یہاں سے لیا لوگوں نے اچھے انداز میں۔ تو بہرحال آگے کہیں فرسٹریشن تو ہے ہی نہیں، اس سے چلتے پھرتے رہنا ہے جتنی مدت اللہ کا عذاب رہا۔ اسی دوران اپنے بیٹے کو جو ایمان نہیں لایا تھا، بیٹا ایمان لا اور کشتی پر سوار ہو جایا، اور ہم جو ہے ظاہری اسباب کا
دل دادا تھا، اس نے کہا اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس میں پانی کہاں آتا ہے، میں تو اس پر چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا قال لا يعصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آپ کو غلطی ہے، آپ کوئی نہیں بچ سکتا، وہی بچے گا جس کو اللہ رحم کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو کشتی میں بیٹھیں گے انہیں پر رحم ہوگا، باقی سب تباہ ہو جائیں گے۔ اور اپنا طارق جمیل صاحب نے واقعہ لکھا ہے، کہاں سے نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ پہاڑ کی غار کے اندر چھپ کے اندر چھپ گئے، اور جناب وہ تاکہ پانی اندر نہ جائے پہاڑ کے اندر، ادھر ہی بچ جائیں، تو پھر وہ پیشاب میں ڈوب کے مر گئے۔ وہاں ان کو اتنا پیشاب آیا، اور اندر ہی پیشاب کرتے انہیں پتہ نہیں نکالا ان نے کہا سے بھارت۔ اس نے یہ بات کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی بجائے اپنے پیشاب میں ڈبو کے مار دیا۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ سے بھی درخواست کی، یا اللہ میرا بیٹا ہے، اس کو ایمان کی توفیق ہوتی تو ہمارے ساتھ مل جاتا، بچ جاتا۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، بے شک نسبی طور پر تو آپ کا بیٹا ہے، لیکن ایمان کے طور پر آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس واسطے آپ اس کے بارے میں سوال نہ کریں، اس سے مسئلہ سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑے تو نبی بھی نہیں چھڑا سکتا، نہیں چھوڑا، بیٹا ہے، اس کی کوشش پہلے خود کی، پھر اللہ سے بھی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ تنبیہ بھی کر دی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، آئندہ ایسا سوال بغیر علم کے کرنا ہی نہیں ہے، ورنہ نادانوں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ وہ فوراً کانپ کے کہنے لگے یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ایسے سوال پھر نہیں کروں گا۔ یا ابراہیم کی وجہ سما وقلی، اب عذاب کا ٹائم جو ہے ختم ہو گیا، سارے مر گئے، ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان اب پانی برسانا بند کر دے، اے زمین جو تو نے فالتو پانی نکالا تھا اس کو پی جا۔ یہ نہیں کہا کہ سارا ہی پی جا پھر کچھ بھی نہ بچے، آخر دنیا میں پانی کی ضرورت تو ہوتی ہے، وہ ایک عام طور پر جو پانی ہے وہ تو رہے گا، لیکن جو عذاب کے لیے آیا تھا اس کو ختم کر دے پھر پی لے۔ تو اس طرح عذاب ختم ہو گیا، اور کشتی کو جو ہے حکم ہو گیا وہ جودی پہاڑی پر لگی، اور حکم ہو گیا نوح علیہ السلام کو آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں سب اب دنیا میں زمین پر پھر آ جاؤ اور نئے سرے سے دنیا کو بسا لو۔ اور جو آپ کے 3 بیٹے تھے جو ایمان والے تھے، اس کی اب آگے اولاد چلی، اس کے علاوہ بھی کوئی مسلمان تھے لیکن ان کی نسل نہیں چلی، اس واسطے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ ہم جہاں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہاں ہم نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں، ان کی اولاد سے ہیں ہم۔ اور فرمایا مسئلے واقعہ ختم ہونے سے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل کا من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا آپ کو پتہ نہیں تھا، اس وقت کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، یہ آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتایا ہے، وحی کیا ہے، نوحیہا الیک، ہم نے وحی کے ساتھ آپ کو بتایا، آپ کو ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ جب اللہ کا پیغمبر ہر چیز کو نہیں جانتا، بہت کچھ جانتا ہے، امت سے سب سے بڑھ کے جانتا ہے، لیکن ہر چیز جاننے والا صرف اللہ ہے۔ آگے دوسرا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ہے، اور انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میں تم سے کوئی مال کا سوال نہیں کرتا، تم موحد بن کر اپنی دنیا اور آخرت بنا لو۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ کی بات مانتے نہیں، آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، ہم آپ کی وجہ سے کیسے چھوڑ دیں اپنے باپ دادے کے مذہب کو۔ ان نقول اللہ تعالیٰ کا بہت اور رات دن آپ کو آرام جو نہیں آتا، ہر ویلے اللہ 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 کا ورد کرتے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کی مار ہے، آج بھی لوگ ایسے کہتے ہیں، خداؤں کی مار ہے، یعنی غیر اللہ کی، جس کی وجہ سے آپ کو آرام نہیں آتا۔ آپ جوش میں آ گئے، انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا،
میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، اور میں بری ہوں ان تمہارے تمام خداؤں سے اللہ کے سوا، تم سارے مل کر جو میرے خلاف سازش کر سکتے ہو سازش کر لو، لا تنظرون، مجھے مہلت نہ دینا۔ یہ بڑی ضرورت کی بات ہے، پیغمبر ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پیشانی کے بال اس کے بھی اللہ کی قبضے میں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسَلْتُ بِهِ، اگر منہ پھیرو تمہاری مرضی، میں تو پہنچا چکا ہوں اللہ کے پیغام، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر آ گیا عذاب ان پر بھی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اور جو ایمان لائے تھے ہود علیہ السلام کے ساتھ وہی بچے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، زمین سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور زمین میں ہی تمہاری روزیاں رکھی ہیں، زمین بھی اللہ کی ہے، روزیاں بھی اللہ کی ہیں، کھا رہے ہو تم تو پھر مان بھی تو دو، اور جو غلطیاں کر چکے ہو، شرک کر رہے ہو تو اس کی مجھے فاستغفروا، اس سے معافی مانگ لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب ہے، اور جہاں عذاب سے پہلے تمہاری دعوت کو قبول کرنا بھی قریب ہے۔ کابیا سالوں کا کن فینا مرجون، کہنے لگے ہم نے تو سمجھا ہماری قوم میں ایک ہونہار لڑکا پیدا ہو جائے، یہ تو ہماری قوم کو 4 چاند لگائے گا، آپ تو ہماری جڑوں میں بیٹھ گئے، ہمارا مذہب ہی غلط قرار دے دیا۔ واہ بھائی، تو فرمایا صالح علیہ السلام نے، میں تو ایک دلیل پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ مختصر واقعہ یہاں، انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا کہ پتھر سے نکلے، وہ نکل آئی، فرمایا اس سے پیار کر سکتے ہو، اس کا دودھ پی سکتے ہو، اس کو نقصان نہ پہنچانا، اگر نقصان پہنچایا تو پھر تم صفحہ سے مٹا دیے جاؤ گے، لیکن ان ظالموں نے پاؤں کاٹ کے اس کو قتل کر دیا، اور 3 دن کے بعد عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور مہمان بن کے انسانوں کی شکل میں آئے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کو بٹھا کر مل کے فوراً گئے، ایک بچڑا بھونا اور اس کو تیار کر کے سامنے کر لیا، اور انہوں نے کھایا نہیں، جو وہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں تو ڈر گئے، پتہ نہیں کیوں کھاتے نہیں، کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ ڈرے نہیں، ہم تو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو صرف خوشخبری دینے کے لیے درمیان میں آئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دیں گے، اور بیٹے کا بیٹا پوتا، بیٹا اسحاق ہوگا اور بیٹا یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، ہم یہ خوشخبری کے لیے۔ اتنے میں بیوی سامنے ہی کہیں فضاحکت اور ہنس پڑی، کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بھی آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میں بوڑھی ہوں، میرا خامد بھی شیخ ہے، بوڑھا ہے، اور بوڑھوں سے جوانی میں اولاد نہیں ہوئی تو اب بڑھاپے میں کیسے ہو گئی، یہ تو عجیب چیز ہے۔ فرشتے کہنے لگے تم اللہ کی رحمت اور اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہو، دن رات تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، پھر بھی ابھی شک پڑے، یہ اللہ کرنے والا ہے نا، جوانوں کو دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اگر بوڑھوں کو دے دو وہی اللہ ہی دیتا ہے۔ یقین ہو گیا۔ اتنے میں جب پتہ چلا لوط علیہ السلام تو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، پیغمبر تھے، تو کہنے لگے وہاں تو ہم لوط بھی رہتا ہے، میں فرمایا تو وہاں عذاب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب لفظ فرمایا، وجاءت البشریٰ یجادلنا فی قوم لوط، جب خوش ہو گئے تو ہمارے ساتھ جھگڑنے لگے۔ اللہ کے ساتھ جھگڑنا تو گناہ ہوتا ہے، حرام، لیکن یہ جھگڑنا وہ نہیں ہے جو دشمن دوسرے سے جھگڑتا ہے، یہ جھگڑا وہ ہے جیسا کہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ سے جھگڑتا ہے، یہ مجھے 10 روپیے دے، میں نے ٹافی کھانی ہے، اور پکڑ کے نہیں جانے دیتا، میں لینا ہے، وہ لڑ رہا نہیں جانے دوں گا۔ وہ ایک لڑائی ہے، خوشی ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس قسم کا جھگڑا یعنی پیار کا جھگڑا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے صرف تاریخ میں بیان، یہ نہیں کہ ورنہ اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کر سکتا ہے۔
رہنے دے لوط ابراہیم رہنے دے، اب ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، میرے پیغمبر لوط کو انہوں نے کتنا تنگ کیا تھا، آج ان کی قوم کی تباہی کا وقت آ گیا، چپ ہو گئے۔ اس میں لوط علیہ السلام کے پاس قوم وہ فرشتے انسانی کی شکل میں تھے اور لڑکوں کی صورت میں نویں اور بالکل بےریش خوبصورت لڑکیوں کی طرح، اور وہ جو ان کے قوم کے لوگ ہیں ایسے لڑکے چاہتے تھے، کوئی بھی کہیں سے کوئی آ جائے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مال نہ، ہمارا مال ہے ہمیں دے دو۔ پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو قوم جاءہو قوم یہرعون الیہ، تو قوم ایسے دوڑی آئی جیسے اوپر سے نیچے آدمی بے تحاشا دوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں شکار بڑا مل گیا، تو بہت پہنچے اور کہنے لگے وہ جو ہمارے جو ہے مال ہے ہمیں دے دو۔ لوط علیہ السلام بڑے پہلے ہی پریشان تھے کہ یہ قوم کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا۔ سیئ بہم وضاقہم ذرعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا سینہ تنگ ہو گیا کہ میں اپنے مہمانوں کی کس طرح حفاظت کروں گا۔ قوم سے قوم بڑی بدبخت ہے، بہت نقصان پہنچانے لگے۔ جب وہ آ بھی گئے پھر جو تھا ہونا تک ہو گیا، تو آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، وہ میرے مہمان ہیں، تم اس کو لے کر بڑی عزت کرو گے تو یہ میری بےزتی ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی جو ہے شریف نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیٹیاں لڑکیاں بنائی ہیں تمہارے گھر میں، تمہاری بیویاں ہیں، ان کو استعمال کرو اس شہوت کے لیے، تم ان بچوں کو کیوں